ایک چاند تھا سر آسمان اول بائے فرشتے سالار سے منیحا نے وہاں جانے سے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ اسپتال سے چھٹی مل جانے کے بعد انکل اسے لینے آئے تھے، مگر وہ باضد تھی کہ وہ اب اس گھر میں نہیں جائے گی۔ ان کا زرد چہرہ اور مسلسل دباؤ کے باعث آنکھوں کے گرد موجود حلقے اماں کو بھی اس مرتبہ چپ رہنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ دن اس کا ماحول بدلے، اور ابھی یہ خود بھی نہیں جانا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ اسے بھی یہیں رہنے دیں۔ اماں نے مجرمانہ انداز میں درخواست کی اور انکل خاموش ہو رہے۔ منیحا البتہ بجلی کی سی تیزی سے گاڑی سے نکل کر گھر کی چوکھٹ عبور کر گئی۔ مبادا وہ لوگ اسے زبردستی نہ لے جائیں۔ ابا ہمیشہ سے لا علم تھے، لیکن ان کے دل میں بھی خدشات موجود تھے۔ سونے پہ سہاگا جب اماں نے انہیں جزوی طور پر تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ بھی بیٹی کے ہمنوا ہو گئے۔ بے وقوف عورت، ہم نے اسے بیایا ہے، وہاں کوئی بیچا نہیں کہ مجبور کر کے اسے وہاں بھیجیں۔ انہیں صرف منیحا کی طبیعت خرابی کا پتہ تھا۔ جلال کی حرکتوں یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ ہنوز لا علم تھے۔ دوسری جانب وہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے شاید شرمندگی کے باعث خاموش تھا، منیحا کے نہ آنے پہ چونکا۔ 2 دن گزر گئے مگر گھر میں کسی نے بھی اس کو لانے کی بات تک نہ کی تھی۔ تب وہ مزید خاموش نہ رہ سکا۔ اوپر سے مسئلہ یہ تھا کہ منیحا نے فون بھی بند کر رکھا تھا۔ پاپا آپ اسے لے آئیں اب۔ رات کے کھانے سے قبل وہ کمرے میں آیا اور لاؤنج میں بیٹھے باپ کو براہ راست مخاطب کیا، بنا کسی تمہید کے۔ انہوں نے چونک کر لاڈلے کو دیکھا۔ کیوں؟ سوال چھپتا ہوا اور طنزیہ تھا۔ وہ پریشان ہوا، پھر سنبھل گیا۔ کیا مطلب کیوں؟ اب اسے آ جانا چاہیے، جب ہاسپٹل سے آ گئی ہے تو وہاں رہنے کی کیا تک ہے؟ جھنجھلا کر بولا، ہاں اب اسے آ جانا چاہیے تاکہ پھر سے تمہاری جہالت برداشت کرے۔ انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ پاپا، تنویح پکار تھی کریم صاحب کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا جلال، تم شکر ادا کرو کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ اس وقت میں تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ انگلی اٹھا کر زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے اتنی سختی سے پیش آ رہے تھے۔ کاش یہ سختی پہلے کر لی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، بات ختم۔ اسے لے کر آئے۔ حکم جاری کرتا وہ واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا۔ اس وقت پاپا سے بحث کرنا بیکار ہی محسوس ہوا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی اور نہ میں اس دفعہ اسے لینے جاؤں گا۔ اگر وہ آنا چاہے گی تو آ جائے گی، اور اگر نہیں آنا چاہے گی تو وہیں رہے گی۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ انہیں ذاتی طور پر بھی اب جلال سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ تو شکر تھا وہ وقت پر منیحا کو اسپتال لے گئے اور بچے کی جان بچ گئی، ورنہ جلال سے تو کسی بھی جاہلیت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کیا مطلب کہ نہیں آنا چاہے گی تو وہیں رہے گی؟ وہ تڑپ کر مڑا۔ مطلب وہی جو تمہیں سمجھ آ چکا ہے جلال کا یوں کہنا کریم صاحب کو اچھا لگا۔ کم از کم اسے احساس تو ہو رہا تھا کہ اسے اپنی غلطی کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ غلطی میری تھی۔ پچھلی دفعہ ہی اگر منیحا کو نہ لے کر آتا تو چند دن میں صاحبزادے کو اس کی قدر ہوتی۔ چلو اب کچھ دن رہے تاکہ اسے احساس ہو بیویوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئے۔ جلال انہیں خوش دیکھ کر تنفن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ خوش فہمیوں بلکہ غلط فہمیوں میں ڈوبے رہ گئے۔ منیحا کو یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ کافی حد تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ابا بھی اس سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ دوسرا، انہیں نانا بننے کی متوقع خوشخبری کا بھی علم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی انہیں منیحا باقی دونوں بچوں کے سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے۔ سیمون بحالت مجبوری چائے بنانے گئی تھی۔ سلمان صاحب، اماں، منیحا اور اس کا بھائی ٹی وی لگائے خبریں سن رہے تھے۔ خبریں تو ابا سن رہے تھے، وہ لوگ خبر نامہ ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ سب کی توجہ ٹی وی سے ہٹ گئی۔ جاؤ علی، دیکھو جا کر، سلمان صاحب نے اکلوتے صاحبزادے کو روانہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد آگے آگے جلال، جو کہ تنے ہوئے نقوش لیے ہوئے تھا، اور پیچھے پیچھے حیران علی تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ سلمان صاحب اسے دیکھ کر ایک لمحے کو گڑبڑا گئے۔ وہ اس وقت اس کی آمد کی امید لگائے نہ بیٹھے تھے۔ جلال کے تاثرات کچھ نرم پڑے اور وہ بیٹھ گیا۔ بھائی چائے لیں گے یا کافی بنا لاؤں؟ سیمون چائے لے آئی۔ جلال نے نوٹ کیا منیحا نے اس کی آمد پر کوئی خاص تاثر نہ دیا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ نہیں، میں چائے وائے نہیں پیوں گا، وہ انکاری ہوا۔ میں منیحا کو لینے آیا ہوں۔ پھر منیحا کو ایک نظر دیکھ کر اپنا مدعا بیان کیا۔ جو اب جن بے وقیح نظروں سے منیحا نے اس کو دیکھا تھا وہ مزید حیران کن تھی۔
پھر منیہا نے ابا کو دیکھا، اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے فوراً انکار کیا۔ مبادہ ابا اسے جانے کے لیے ہی نہ کہہ دیں۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ میں نہیں جاؤں گی وہاں کسی صورت، اس نے جلال کے بجائے ابا کو دیکھ کر ملتجی سے انداز میں کہا۔ کیا مطلب کسی صورت نہیں جاؤ گی؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اب تمہارا گھر وہ ہے اور تمہیں جانا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو بھول چکا تھا کہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ منیہا کے باپ کے گھر میں کھڑا ہے۔ غصے نے اس کے دماغ کو مفلوج کر رکھا تھا۔ پہلے پاپا اور اب منیہا دونوں اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ سر جھکا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ جلال چڑ کر رہ گیا۔ بہرحال ہم یہ بحث گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر منیہا کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانا چاہا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ ابا پلیز مجھے وہاں نہیں جانا، وہ رو دینے کو تھی۔ ٹھیک ہے بچے، کچھ دن اسے رہنے دو، پھر یہ آ جائے گی۔ سلمان اپنی بیٹی کی یہ خوفزدہ کیفیت دیکھ کر خود بھی الجھ گئے تھے، البتہ جلال نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے ابھی چلے، پھر کل واپس آ جائے گی، وہ بضد تھا، جبکہ منیہا اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری تھی۔ جلال بیٹا ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور یہ کچھ دن رہنا چاہتی ہے یہیں، تو آپ رہنے دو۔ آپ کے پاپا سے بھی بات کی تھی میں نے، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ اماں کا انداز کچھ خوشامدانہ سا تھا، مگر جلال پہ اثر نہ ہوا۔ اس وقت وہ ویسے بھی پاپا کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ آنٹی آپ کو پاپا کے بجائے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، زور دے کر کہتا وہ قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، اللہ بار بار موقع نہیں دیتا انسان کو۔ وہ بہت دیر بعد بولی تھی۔ وہ تو شکر ہے جو بچے کو کچھ نہیں ہوا، اگر خدا نہ خواستہ بچے کو کچھ ہو جاتا تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس قتل میں شریک ہوتی۔ منیہا کے ذہن میں اس وقت صرف بچے کی خیریت تھی اور وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرنا چاہتی تھی۔ بچے کی حفاظت قدرت نے ماں کے ذمہ لگائی ہے اور وہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا چاہتی تھی۔ فار گاڈ سیک میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی تو تمہیں جلنا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ جلال بیٹا ابھی آپ جائیں، صبح میں آپ کے پاپا سے بات کروں گا۔ سلمان صاحب کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں پاپا یا کسی کو بھی انوالو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بدلحاظی سے بولا تو سلمان صاحب کو اپنے بدترین خدشات درست ثابت ہوتے نظر آئے۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی فیملی کا معاملہ ہے، اور آپ صبح اپنے پاپا کے ساتھ آئیے گا، پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا حل نکالا جائے گا۔ سلمان صاحب عادت کے مطابق دھیمے سروں میں مخاطب تھے، مگر جلال کو کہاں سمجھ آنے والی تھی۔ انکل منیہا میری بیوی ہے اور میں اسے لے کر جاؤں گا۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، اور اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ نہ جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان صاحب کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا، مگر جلال تو اس وقت بپھرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ اونچی آواز میں چیخنا چلانا اس کے لیے معمولی تھا، مگر سلمان صاحب کے لیے نہیں۔ سیمون اور علی بھی ہونک بنے کھڑے تھے۔ اماں کے چہرے پہ تشویش تھی، جبکہ منیہا اب باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ بالآخر اسے جان چھڑانے کے لیے سلمان صاحب کو کریم علوی کو کال کرنا پڑی۔ وہ جو مزے سے دراز خبرنامہ سن رہے تھے چونک کر اٹھے، مگر انہیں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا۔ پیچھے سے آتی جلال کی آواز نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا۔ برقی رفتار سے جوتے پہنے وہ گھر سے نکلے۔ وہاں شاید علی اور جلال کی بحث ہو رہی تھی۔ سلمان صاحب بیٹے کو اندر جبکہ جلال کو گھر جانے کا کہہ رہے تھے، مگر جلال کو باپ کا لحاظ تھا، نہ سسر کا کہاں سے ہوتا۔ اگلے 5 منٹ اس نے وہاں وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ ساتھ والے گھر سے منیہا کے چاچو بھی آ گئے۔ کریم صاحب نے اس کے چہرے پہ تھپڑ جڑا، مغلظات بکتا اور منیہا کو سخت نتائج کی دھمکیاں دیتا۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ اگر تم آج میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو پھر مجھ سے کسی اچھائی کی امید نہ لگانا۔ میں تمہیں سبق سکھا کر رہوں گا، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ تمہارا پالا کس جلال سے پڑا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا دھمکیاں دیتا۔ وہ بامشکل وہاں سے نکلا۔ سلمان میں بہت شرمندہ ہوں۔ یہ طوفان تھما تو کریم صاحب نے معذرت کرنی چاہی۔ بھائی صاحب فی الحال آپ گھر جائیے، میں اس وقت مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلمان صاحب نے عاجزی سے انہیں جانے کا کہا، اور وہ سر جھکائے چلے بھی گئے۔ غلطی سراسر ان کے بیٹے کی تھی۔ پہلی مرتبہ پورے محلے میں انہیں شرمندگی اٹھانا پڑی۔ منیہا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بس کرو منیہا، رونا بند کرو۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہونے کے بعد انہوں نے منیہا کو اپنے ساتھ لگایا۔ چلو اب مجھے ساری بات بتاؤ، شروع سے لے کر آخر تک، جو سب وہ کہہ کر گیا ہے۔ وہ سب۔ منیہا نے سر اٹھا کر ایک نظر باپ اور چچا کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ منیہا بچے بولو، تمہیں کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے تھا۔
جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کی خاموشی پر سلمان نے کہا، بالآخر 15 منٹ بعد وہ اسے بولنے پہ راضی کر چکے تھے۔ تب منیہا نے سب تو نہیں لیکن چیدہ چیدہ باتیں بمشکل انہیں بتائی تھیں، جس میں سر فہرست جلال کا آوارہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور شراب نوشی تھی۔ ہاں، اس کا بچے کے متعلق پاگل پن وہ چھپا گئی تھی، یا شاید بتا ہی نہ پائی تھی۔ سلمان صاحب یہ سب جاننے کے بعد حیران بھی تھے اور خفا بھی۔ پھر انہوں نے منیہا کو یہی سب پوشیدہ رکھنے پہ اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ ساری رات اس گھر کا کوئی بھی فرد سو نہ سکا۔ ان کے لیے یہ قیامت صغریٰ جیسا تھا۔ اتنی بدتمیزی اور بدلحاظی کرنا تو دور کی بات، انہوں نے یہ سب دیکھا بھی پہلی بار تھا۔ منیہا کی حالت الگ خراب تھی۔ وہ رات اس گھر پہ بہت بھاری تھی۔ صبح تک سلمان صاحب اس معاملے کو دو ٹوک زیر بحث لانے کے متعلق فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کی بچی ان پہ بھاری تو نہ تھی کہ وہ اسے یوں لاوارث چھوڑ دیتے۔ یہ سب سہنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کچھ بھی منیہا کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے۔ دوسری طرف جلال کمرے میں خود کو بند کیے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا اور اس کی انا پہ کاری ضرب لگی تھی۔ منیہا کا صاف انکار، اس کے باپ کے طنزیہ سوال، اس کے بھائی کا الجھنا اور سب سے بڑھ کر پاپا کا سب کے سامنے اسے بے عزت کرنا۔ بجائے اس کا ساتھ دینے کے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارنا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس سب میں اسے اپنی کوئی بھی غلطی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اسے اپنے علاوہ ہر کوئی قصوروار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دوست سچ ہی کہتے تھے۔ منیہا خود کو ستی ساوتری اور اسے گھٹیا مرد سمجھتی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اتنی نیک تھی تو کیوں کی مجھ سے شادی؟ اس وقت انکار کر دیتی نا۔ وہ اسے گندے گندے القابات سے نواز کر خود اذیتی کی انتہا پہ تھا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ منیہا اور اس کے گھر والوں سے ہر صورت اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا، اور انہی خیالات کا اظہار اس نے باپ کے سامنے بھی کیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی شرمندہ تھے اب مزید فکر مند ہو گئے۔ رہی صحیح کسر 2 دن بعد اس وقت میں نکل گئی جب انہوں نے جلال کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا، تم تیاری پوری رکھو، 2 دن میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا میں۔ پھر دوسری جانب سے ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا میں۔ پھر سے وہ خاموش ہو رہا۔ پھر اس نے گھٹیا سا کہکا لگایا، ہاں پھر دیکھتے ہیں اس کا باپ کیسے کرتا ہے، معافیا مانگے گا مجھ سے۔ وہ گھٹیا ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اور کریم صاحب کا بی پی شوٹ کر گیا۔ اس وقت تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر انہوں نے منیہا کے گھر جا کر انہیں محتاط رہنے کا عندیہ ضرور دے دیا تھا۔ سلمان صاحب تو پہلے ہی منیہا کو بھیجنے پہ راضی نہ تھے، یا نہ منیہا جانا چاہتی تھی۔ اب تو وہ صاف انکاری ہو گئے۔ البتہ جلال کا بندوبست بھی کریم صاحب نے سوچ لیا تھا۔ اس ملک میں وہ ان کے قابو آنے والی شے نہ تھا۔ واحد حل جو انہیں نظر آیا وہ یہی تھا کہ اسے ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ دبئی سعودیہ بھیجنے کا فائدہ نہیں تھا، وہ اگلے روز ہی واپس آ جاتا۔ جمال نہایت سست تھا، اس سے انہیں کوئی امید نہ تھی۔ باقی بڑا بلال ہی رہ جاتا تھا جو سالوں سے جرمنی میں سیٹل تھا اور کافی سمجھدار تھا۔ اب یہی حل تھا، جلال کو کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا جاتا، کم از کم اس وقت تک جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جاتی، اور تب تک یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ورنہ یہاں تو اس کے دوست ہی اسے اکساتے رہتے۔ بلال، مجھے کہانیاں نہیں سننی، تم جو بھی کرو اور جیسے بھی کرو، مگر مجھے وہ 10 دنوں میں تمہارے پاس چاہیے۔ کریم صاحب نے بڑے بیٹے کو روب سے کہا، پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اول تو اتنی جلدی ویزا لگ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر میں ویزا لگوا بھی لوں تو بھی وہ نہیں آئے گا۔ بلال کو بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی تھی، اس کا تو باپ بھی آئے گا، تم اس کی فکر نہیں کرو۔ کریم صاحب کا ذہن بہت تیزی سے چل رہا تھا، لیکن پاپا ہوا کیا ہے؟ بلال اصل حقائق سے لا علم تھے۔ وہ خبیث روز نت نئے ڈرامے لگا رہا ہے۔ ابھی کل وہ ان کے گھر جا کر شور شرابہ کر کے آیا ہے۔ میں محلے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کریم صاحب نے افسوس سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں ہو، ٹھیک ہو جائے گا پاپا۔ بلال نے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ یہ لڑکا ایک دن اس گھر کو تباہ کر دے گا، میں صرف یہ جانتا ہوں۔ وہ جلال کی حالیہ حرکتوں سے عاجز آ چکے تھے، لیکن بلال کو سب کے سامنے سب بتانے کا مطلب اسے بھی پریشان کرنا تھا، اسی لیے وہ چپ ہو رہے۔ مگر کریم صاحب نے اس پہ اتنا زور دیا کہ وہ اپنے تمام تر ریسورسز استعمال کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور اگلے 20 دنوں میں جلال کا ویزا لگ چکا تھا۔ اصل امتحان اس وقت شروع ہوا، لیکن انہوں نے احتیاطاً اس کا کریڈٹ کارڈ بلاک کرانے کے علاوہ اس کے اکاؤنٹ سے رقم بھی نکلوا لی تھی۔
خالی جیب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ اس دن کے بعد سے گھر سے کھانا کھا رہا تھا، نہ اس سے بات کر رہا تھا۔ جبکہ ماما خود سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصہ دکھاتا۔ پھر اس دن وہ پھٹ پڑا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں میرا کریڈٹ کارڈ بلاک کرا کے اور پیسے نہ دے کر وہ مجھے سیدھا کر لیں گے؟ بات کچھ اور ہو رہی تھی اور جواب یہ تھا۔ ماما بیچاری تو دونوں طرف سے پس رہی تھیں، شوہر سے بھی ڈرتی تھی اور بیٹے سے بھی۔ میں ان سے بات کروں گی جلال، تم کھانا تو کھا لو، وہ منت سماجت کرنے لگی تھی۔ ان سے کہیں میرا کریڈٹ کارڈ ریچارج کر کے ایکٹیو کرائیں۔ ہر چیز کو ٹوکروں پہ رکھتا وہ باہر نکل گیا۔ در حقیقت وہ خود بھی اس غربت سے تنگ آ چکا تھا۔ سارے پلانز پیسے سے ہونے والے تھے اور پاپا نے پہلی دفعہ اس طرح کیا تھا۔ شاید بھائی کو بھی منع کر دیا تھا جو وہ بھی پیسے نہ بھیج رہا تھا۔ ایجنسی کے اکاؤنٹ وہ خود دیکھتے تھے۔ میرے پاس صرف یہ ہے، اسے کہو اگر وہ مجھ سے یا اس گھر سے تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے تو یہاں سے فی الحال چلا جائے، ورنہ مجھے ایسی نالائق اولاد کی ضرورت نہیں۔ زوجہ محترمہ جو بیٹے کی سفارش کرنے آئی تھی اپنے سامنے پڑے پاسپورٹ کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ جلال کا پاسپورٹ ہے، جرمنی کا ویزا لگ گیا ہے اس کا۔ اس کو کہو بلال کے پاس چلا جائے تو شاید میں اس سے تعلق رکھنے کے متعلق سوچوں، ورنہ جتنا اس نے میری عزت کا جنازہ دھوم دھام سے نکالا ہے میں اس سے مکمل مایوس ہو چکا ہوں۔ اور بیویاں کو دھمکیاں لگاتے ہوئے بولے، تو لاڈ بھی تو آپ ہی دیتے تھے، اب بھگتیں۔ میں اس لیے لاڈ نہیں دیتا تھا کہ مجھے ذلیل کروائے، وہ تیز لہجے میں جتا کر بولے تو بیگم خاموش ہو رہیں۔ پھر جس طرح انہوں نے جلال کو منایا تھا وہی جانتی تھی۔ جلال تم صرف ایک آدھ مہینے کے لیے چلے جاؤ، پھر تمہارے پاپا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس آ جانا، اور نہ جانے کس خیال کے تحت وہ راضی ہو گیا تھا۔ پھر ایک شام وہ بنا کسی کو بتائے جرمنی روانہ ہو گیا۔ کریم صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ بلال کسی بھی بہانے سے اس سے پاسپورٹ لے لینا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہیں وہ واپس ہی نہ آ جائے۔ پاپا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں مانگوں گا اور وہ مجھے دے ہی دے گا، بلال نے چڑھ کر کہا۔ کسی بھی بہانے سے لے لینا، مگر اس کے پاس مت رہنے دینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ لاہور پہنچا ہوگا۔ انہوں نے بیٹے کو تاکید کی۔ دوسری جانب بلال کے بیوی بچے بھی پہلی بار جلال کے آنے پہ ایکسائٹڈ تھے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جانتے نہ تھے ایک مستقل بہت جال ان کی زندگیوں میں آنے والا ہے۔ سکون صرف پاکستان والوں کو آیا تھا، ان کا امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ نمرہ بھابھی جو کہ اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پرجوش دکھائی دیتی تھی، دوسرے ہی روز ان کے ماتھے پہ بل تھے جب انہوں نے اپنے شوہر کو جلال کے سامنے بے بس دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جو بلال ان کے سامنے یوں وضاحت دے رہے تھے، تم اسے نہیں جانتی نمرہ، وہ بس ایسا ہی ہے۔ بلال نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔